میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، اصلاح تلاوت کے عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گفتگو کے آغاز میں علم تجوید سے حرکات کے متعلق کچھ تفصیل شامل کر رہے ہیں۔ بعض دوستوں نے اس حوالے سے سوال بھی کیا ہے کہ حرکات کی کیا تفصیلات ہیں، اور اگر کوئی ان کو کھینچ کر ادا کر لے ان کی مقدار سے زیادہ تو اس صورت میں کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے خاص طور پر وہ ناظرین کے جو زبر زیر پیش کی صحیح ادائیگی نہیں جانتے اور غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر ہم عرض کر رہے ہیں کہ معروف جو حرکات ہیں وہ 3 ہیں: زبر، زیر اور پیش۔ اور جس حرف پر یہ حرکات ہوتی ہیں اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ ان کی جو ادائیگی ہے، یعنی اگر زبر لگا ہوا ہے تو اس کو آدھے الف کے برابر آپ کھینچیں گے۔ الف کو کھینچنا تو ظاہر زیادہ ہوتا ہے، آدھے کے برابر، تو وہ زبر کی ادائیگی کہلائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر نستعین میں جب تا ہے، تا پر آپ دیکھیں گے زبر، تو نستعین۔ اب اگر کوئی اس کو کھینچ دے گا تو ظاہر ہے کہ اس نے گویا وہاں ایک الف کا اضافہ کر دیا، نستعین، یہ غلطی ہے، تو اس لیے اس کو کھینچا نہیں جائے گا، نصف الف کے برابر اس کی ادائیگی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم زیر کو ادا کرتے ہیں تو نصف یا کے برابر، جیسے خود یا ہو تو اس کو تو کھینچتے ہیں، لیکن جب زیر ہو تو نصف یا کے برابر، یعنی اس طرح پڑھتے ہوئے جائیں گے کہ جیسے کہ ہم نے اس کو کھینچا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جب پیش کو ہم ادا کریں گے تو یہ نصف واو کے برابر ادا کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں الفاظ پر کہ کھڑا زبر ہوتا ہے، اسی طرح کھڑی زیر اور الٹا پیش، تو ان کو تجوید کی اصطلاح میں اشباعی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان کو اشباعی حرکات کہا جاتا ہے، اور ان کو بالکل ایسے جیسے حروف مدہ ہوتے ہیں تو انہی کی طرح، یعنی الف واو یا کی طرح ہی ان کو باقاعدہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اگر کھڑا زبر ہے تو اس کو باقاعدہ ایک الف کی مقدار کھینچا جائے گا، اسی طرح کھڑی زیر ہے تو اس کو یا کے برابر کھینچا جائے گا، الٹا پیش ہے تو اس کو واو کے برابر کھینچا جائے گا۔ لیکن لوگ ظاہر ہے کہ اس میں غلطیاں کر جاتے ہیں، جہاں خالی زبر ہے تو اس کو زیادہ کھینچ دیتے ہیں۔ اچھا، جہاں الف لگا ہوا ہے کہ یہاں کھینچنا چاہیے تو اس کو جلدی میں پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں پڑھتے ہوئے اس بات کا جائزہ لینا چاہیے، اور اس کے لیے پریکٹس ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو کھولیں، پھر نوٹ کریں کہ زبر زیر پیش لگا ہوا ہے، کہاں کھڑا زبر ہے، کہاں کھڑی زیر ہے، الف کہاں ہے، واو کہاں ہے، پھر ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اسی طرح ہم نے جو اب تک مختلف جو کلاسز ہیں ان میں جو صورتیں پڑھی ہیں، آپ انہی کو کھول لیں اور ہماری تلاوت کو آپ سنیں ساتھ ساتھ، تو آپ کو نظر آئے گا کہ کہاں کہاں کتنا کتنا کھینچا گیا، پھر آپ اس کی پریکٹس کریں تو اس انداز سے انشاءاللہ تلاوت میں بہتری آئے گی۔ اور ناظرین، آج کی تلاوت میں اور کلاس میں خاص طور پر جو آج ہم آیتیں شامل کر رہے ہیں وہ سورۃ القلم کی آیت نمبر آخری 2 آیتیں ہیں۔ سورۃ القلم جب آپ 29ویں پارے میں کھولیں گے تو آخری 2 آیتیں آپ دیکھیں، اور یہ ہم اس لیے شامل کر رہے ہیں کہ یہ یوں سمجھ لیں بچوں پر دم کرنے کا بھی ایک وظیفہ ہے، بڑوں پر بھی کر سکتے ہیں لیکن خاص طور پر بچوں کے لیے جب نظر لگ جائے تو اس وقت ان آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، تو ہم اسی لیے اس کو شامل کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے ناظرین اس کلاس کی مدد سے جو نہیں جانتے، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ یاد بھی کر لیں اور اپنے بچوں پر دم بھی کریں جب اگر محسوس ہو کہ نظر لگی ہوئی ہے، اور پھر جب یاد ہو جائے گی انشاءاللہ صحیح ادائیگی کے ساتھ تو آپ نماز میں ایز تلاوت بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، الفاظ معنی بھی ہم بیان کریں گے تو اس کو بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ
إلا ذکر للعالمین. یہ دو آیتیں ہیں ناظرین، سورۃ القلم کی آخری دو آیتیں ہیں یہ، اور اس کے بارے میں باقاعدہ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، حضرت حسن بصری کا بھی قول ہے کہ بچوں پر اس کو خاص طور پہ جب نظر لگے تو ان آیتوں کو پڑھ کر ان پر دم کیا جائے. بہتر ہے کہ 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، ان آیتوں کو 7 مرتبہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں. اور اس کے علاوہ اور بھی وظائف ہیں بچوں پر نظر اتارنے کے لیے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہما پر دم کیا کرتے تھے کہ بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک من کل شیء یؤذیک یا اعیذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. کسی وقت انشاءاللہ اس کو تحریری شکل میں ایک پوسٹ بنا کر آپ کو پیش کر دیں گے، لیکن ابھی فی الوقت آپ زیادہ فوکس کریں سورۃ القلم کی آیتوں پر. تو انشاءاللہ جو بھی وظائف ہیں وہ بھی آپ کے سامنے الگ سے ایک پوسٹ کی شکل میں پیش کر دیں گے. تو ان آیتوں کو ہم بہتر کر لیں، تلاوت اچھی کریں، اور پھر ویسے دم بھی اس کو اپنے آپ پر بھی اگر محسوس ہو تو ویسے کسی سے پڑھوا لیں یا خود پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر دیں. آخری جو 2 صورتیں قرآن مجید کی معوذتین جن کو کہتے ہیں ان کو بھی پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر سکتے ہیں. رات کو سونے کے لیے جب لیٹیں تو سورہ اخلاص اور آخری 2 صورتوں کو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں تک ہاتھ پہنچیں لیٹے ہوئے تو ان ہاتھوں کو پھیر لیں اپنے بدن پر. یہ بھی ایک طریقہ ہے تاکہ حفاظت بھی رہے، اور جو اثرات برے اثرات ہوتے ہیں، نظر لگ جاتی ہے یا اور دیگر معاملات ہوتے ہیں تو وہ دور ہو جاتے ہیں. باقی جو الفاظ ہیں ان آیتوں میں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا یکادو کا مطلب ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ، یا جس کو ان قریب ہم کہتے ہیں. الذین کفروا یعنی کفار، قریب ہے کہ کفار لیزلقونک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ان کا ارادہ ہے، کافروں کا ارادہ وہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلا دیں یا گرا دیں، اپنے مشن سے ہٹا دیں. بابصارہم اپنی نظروں سے، یعنی ان میں بعض قبیلے ایسے تھے جو نظر لگانے میں بڑے مشہور تھے. بنو اسد ایک قبیلہ تھا، اس کے بارے میں آتا ہے اور علماء نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ وہ نظر بہت لگاتے تھے اور ان کی باقاعدہ خدمات لی جاتی تھی. تو کافروں نے بھی ان کی طرف رجوع کیا کہ آپ آئیں اور حضور علیہ السلام پر نظر لگائیں تاکہ ان کا کام رک جائے. تو یہ بھی اس طرح کے بھی ہٹ کنڈے ہوتے ہیں اور روکنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے حفاظتی انتظامات وظائف کے ذریعے اور جو بھی روحانیات ہیں، تلاوات ہیں، اس کے ذریعے کرنا چاہیے. لیزلقون، یزلقون کا مطلب ہوتا ہے پھسلا دینا، گرا دینا. بابصارہم، ابصار بصر کی جمع نگاہیں، آنکھیں. لما سمعوا الذکر، جب وہ کفار قرآن سنتے ہیں تو مقابلہ تو کر نہیں پاتے، پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. سمعوا جب وہ سنتے ہیں، الذکر نصیحت یعنی قرآن، ویقولون اور کہتے ہیں انہ لمجنون، معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ مجنون ہے، اپنے یعنی جس طرح کے وہ الزامات لگاتے تھے. اور پھر آخر میں فرما دیا گیا کہ وما هو الا ذکر للعالمین، کہ اور یہ قرآن تو سراسر نصیحت ہے تمام عالمین کے لیے. یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کا ایک ذریعہ ہیں پورے عالمین کے لیے. عالمین مطلب تمام جہانوں کے لیے، اور ذکر کا معنی نصیحت ہے یا یاد دلانے کا ذریعہ ہے. تو یہ الفاظ کے معنی ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھیے تاکہ جب نماز میں ہم پڑھیں تو ہم توجہ مرکوز کر سکیں. باقی کچھ سوالات مجھے موصول ہو رہے ہیں آپ احباب کی طرف سے، کچھ خوابوں کے بارے میں بھی 1-2 سوالات آئے ہیں، اور بھی کچھ سوالات آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے ہی کچھ سوالات جمع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ 1-2 دنوں میں پھر ہم لائیو نشریات کے ذریعے سوال جواب کا سیشن کریں گے، اور یوں آپ کے سوالات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا. آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلاسز سے استفادہ کرنے کی توفیق میں رحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.